السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا لیکچر ہمارا آئین کے اوپر ہے. آئین جسے انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ہم نے چارٹر آف یونائٹڈ نیشن پڑھا تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اب ہم آ گئے ہیں باب سوم کی طرف. باب سوم جو ہے وہ کہتا ہے آئین کا مفہوم. آئین، قانون اور عدلیہ، اور اس میں 4 سب ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک ہے آئین کا مفہوم اور مقاصد، اور اس کے بعد اسی میں آگے کہتا ہے آئین اور قانون میں فرق. تو پہلا پارٹ اس کا ہے میننگ اینڈ آبجیکٹیو آف کانسٹیٹیوشن، کہ آئین ہے کیا، اور ڈفرینس بٹوین کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس میں ہم اوورویو پڑھیں گے آئین کے بارے میں. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا اسی چیپٹر کا، وہ ہے 1973 کے آئین کا مختصر تعارف. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو موجودہ آئین ہے وہ تیسرا آئین ہے. اس سے قبل 2 آئین آ چکے ہیں، اور 56 کا آئین تھا سب سے پہلے، پھر 62 کا تھا، اور اب جو موجودہ آئین ہے وہ 73 کا آئین ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھیں. اسی طرح ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا اس میں پاکستان میں عدلیہ کی تنظیم اور کارکردگی، اور چوتھا ہوگا 1973 کے آئین کی معطلی، ترامیم اور عدلیہ کا کردار. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 73 کا آئین بھی 2 بار معطل ہوا. ایک جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب مارشل لا لگا، اور دوسرا پرویز مشرف نے بھی کچھ ٹائم کے لیے اس کو معطل کیا، مگر پھر وہ دوبارہ بحال ہوا. اس میں ترامیم ہوئی ہیں، امینڈمنٹ جسے کہتے ہیں، اور 18ویں ترمیم جس کا بہت چرچا ہے اس کو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے. کل 26 کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں اب تک. اس کے علاوہ عدلیہ کا کردار. عدلیہ کی تحریک آپ کو پتہ ہے 2008-9 میں بہت زور پکڑی تھی اس نے، جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا گیا تھا. تو آئین کے حوالے سے عدلیہ کا بھی بڑا رول ہے. تو آج ہم اپنے پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں، آئین کا مفہوم، مقاصد اور آئین اور قانون میں فرق. تو اس میں یہ کہ کیونکہ ہمارے لیکچر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی. پارٹ اے میں ہم پہلا حصہ پڑھ لیں گے آئین کا مفہوم اور مقاصد آئین، اور جو آئین کا مفہوم مقاصد ہم پارٹ 1 میں پڑھ لیں گے، اور فرق جو ہے آئین اور قانون کا ہم پارٹ 2 میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ہمیں 2 لیکچر کمپلیٹ چاہیے ہوں گے 1973 کے آئین کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اگر ہم آئین کی بات کریں تو سمپل الفاظ میں اگر ہم کہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سلائڈ کھول لیتے ہیں. میننگ اینڈ آبجیکٹیو آف کانسٹیٹیوشن. تو کہتے ہیں مملکت اور آئین لازم و ملزوم ہے، یعنی اسٹیٹ اور اس کے اسٹیٹ میں اس کا کانسٹیٹیوشن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. آئین کے بغیر مملکت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آئین سے مراد وہ بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں جن کے تحت مملکت کا انتظام چلایا جاتا ہے. تو بیسیکلی جس طرح ہر باڈی کے لیے قانون ہوتا ہے، لا ہوتا ہے. اگر یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس یونیورسٹی کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ لاز ہوتے ہیں جس کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح آئین کا بھی قانون ہوتا ہے. ملک کا بھی آئین ہوتا ہے، قانون جس کے تحت اس ملک کو چلایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم انگلش ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ کہتا ہے the basic principle and laws of a nation, state or social group that determine the power and duties of the government and guarantee certain right to the people in it. یعنی یہ بنیادی قانون ہے جو کسی بھی قوم اور اسٹیٹ کو یا کسی گروپ کو اس کی ڈیوٹیز اور اس کے اختیارات بتاتا ہے، اس کا کتنی حدود ہیں، اور لوگوں کو ان کے حقوق سے بھی آگاہ کرتا ہے. ایک اور اس کی ڈیفینیشن کہتا ہے a written instrument embodying the rules of political or social organization. آپ لوگوں کو پچھلے کسی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کا ذکر کر رہے تھے غالباً، یا ہم آئین کو اوورویو دیکھ رہے تھے. تو دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کا آئین ریٹن فارم میں نہیں ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا آپ کو یو کے، جسے میگنا کارٹا کہتے ہیں. وہ صرف کاغذوں میں اس کو لکھا نہیں کیا ہے، اور وہ اسی سلسلے سے، کیونکہ انگریز روایت پرست قوم ہے اور بہت روایتوں پہ چلتی ہے،
اس لیے انہوں نے اپنی جتنی بھی ہسٹوریکل چیزیں ہیں، کوئن کو بھی ابھی تک انہوں نے ریووک نہیں کیا. کوئن اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے، حالانکہ اس کے پاس پاور کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ روایت چلی آ رہی ہے اس لیے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. لا کے حوالے سے اور اسٹڈی کے حوالے سے یہی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے حوالے سے کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جسٹ فار سیک آف نالج. یہ کہتا ہے دا فزیکل میک اپ آف دا انڈیویجول اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دا ہیلتھ اسٹرینتھ اینڈ اپیئرنس آف دا باڈی. انگلش زبان ہے، اس میں بھی کچھ بہت سے ورڈز کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اس کی ڈیفینیشن ہے ان اسٹیبلشڈ لا اور کسٹم. اس کو آپ جامع ترین اور مختصر ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن، ادھر ہم ایک ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن ہے کیا. قبل اس کے پہلے ہم اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مختصر سی ڈیفینیشن ہے. کیا کہتا ہے؟ آئین یا دستور کسی حکومت کے لیے قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک سیاسی وجود کے اختیار اور کارکردگی کو محدود اور متعین کرتا ہے. کسی ملک کا دنیا کا لکھا ہوا سب سے بڑا آئین، جس کے انگریزی ترجمے میں 1179396 الفاظ ہیں. اچھا، یہ ہندوستان کے آئین کے بارے میں اس نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا آئین ہے. اسی طرح امریکی دستور کسی بھی ملک کا سب سے چھوٹا آئین ہے. آئین کو لے کر کچھ فیکٹ ٹیبلز بھی ہیں، کانسٹیٹیوشن فن فیکٹس. یہ آپ لوگ کی جسٹ فار جس کو شوق ہو انٹرسٹنگ فن فیکٹس پڑھنے کا، اس کے لیے. اسی طرح یو ایس کے آئین کو لے کر 13 فن فیکٹس ہیں. آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اس میں کافی دلچسپ چیزیں معلوم ہوں گی. کہ اسی طرح پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی فن فیکٹس ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں گے، لیکن ہمارا اس وقت جو مین ٹاپک ہے وہ اس کو ہمیں اوور ویو پڑھنا ہے. ادھر ایک اور ڈیفینیشن اس کی ہے کہ کسی چیز کی ترکیب یا بنیادی یا قائم کردہ اصولوں کا ایک دائرہ جس کے مطابق ریاست یا دیگر تنظیمیں حکومتیں کرتی ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کا سمپل فارمولا یہی ہے کہ وہ ملک کا قانون ہوتا ہے، وہ ملک کا مسودہ ہوتا ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ہمیں آئین کے دائرہ اختیار کے اندر کرنا ہوتا ہے، اس کے باہر ہم جا نہیں سکتے. ورنہ وہ غیر آئینی اقدام، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ غیر آئینی اقدام ہو گیا. تو یا اکثر بولا جاتا ہے کہ آئین سے تجاوز نہ کریں یا غیر آئینی اقدام سے گریز کریں. اور آئین کو توڑنے کی وجہ خود آئین کے اندر ڈیفائن بھی ہے آرٹیکل 6 کے اندر، جس کو ہائی ٹریزن کہتے ہیں. تو اس میں مشرف کو بھی انوالو کیا گیا تھا، خیر وہ بعد میں ریزالو ہو گیا ایشو. تو ہم لوگ اب آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی میننگ تو ہم نے جان لی، اس کے مقاصد کیا ہیں، ہوتا کیوں ہے. تھوڑا سا اس میں پڑھ لیتے ہیں کہ ویکیپیڈیا کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے. Constitution is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute the legal basis of a polity, organization, or other type of entity and commonly determine how the entity is to be governed. یہ وہی بات کی ہے، ایک ملکی حدود اینٹیٹی کی بات کی ہے، اس میں جو پرنسپلز ہیں، قوانین ہیں، لیگل ایشوز ہیں، ان کو کیسے چلانا ہے. When these principles are written down into a single document or set of a legal document، جب ان کو آپ ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں اس کو ایک آرٹیکل کی شیپ میں لکھ دیتے ہیں تو یہ قانون کہلاتا ہے یا آئین کہلاتا ہے. اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے جب کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے. تو اس میں کچھ فرق بھی ہے، دونوں سیم چیزیں نہیں ہیں، لیکن عام مفہوم ہے. ہم آئین بولتے ہوئے اس میں قوانین ہی ڈیفائن ہوتے ہیں. وہی بات ادھر اس نے کی ہوئی جو ہم نے اردو میں پڑھی تھی کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو دنیا کا سب سے بڑا آئین ہے. اسی طرح مونیکو ایک ملک ہے جو دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے فرانس کے نیچے. اگر آپ میپ میں دیکھیں گے نا تو فرانس کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا ملک ہے مونیکو اس کا، اور وہ کنٹری سائز میں بھی بہت چھوٹی ہے، اور اس کا کیپٹل بھی مونیکو سٹی ہی ہے. اسی طرح سین میرینو ایک چھوٹا سا ملک ہے اٹلی کے پاس. ان سب کے چھوٹے آئین ہیں. یو ایس کا آئین بھی دنیا کا چھوٹا ترین آئین ہے، اور مگر اس میں کانسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ہیں.
اس میں امینڈمنٹس بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے 8-9 شکیں بس رکھی ہیں لیکن امینڈمنٹس بہت زیادہ کی ہیں. یہ ورڈ آیا کہاں سے ہے؟ ایٹیمولوجی اس کی کیا ہے؟ دا ٹرم کانسٹیٹیوشن comes through French from the Latin word constituto used for regulations and orders. ایک ورڈ ہے کانسٹیٹیوٹو، اس سے ماخذ ہے جس کے معنی ہیں ریگولیشنز اینڈ آرڈر کے. اس کے جنرل فیچرز ہوتے کیا ہیں؟ یہ ہم مقاصد میں بھی اس کو انوالو کر سکتے ہیں. جنرل فیچرز کے ہوتے ہیں کہ جنرلی ایوری ماڈرن ریٹن کانسٹیٹیوشن confers specific powers of an organization or institutional entity establish upon the primary condition that it abides by the constitution's limitation. تو بیسیکلی اس نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی آئین ہیں دنیا کے، وہ پاور اور حدود بتاتے ہیں اور دائرہ اختیار بتاتے ہیں اداروں کا. اس میں پریزیڈنٹ کے بھی اختیار مینشن ہے، پرائم منسٹر کا بھی ہے، ان کو کس طرح سلیکٹ کرنا ہے، ان کی کیا ایج ہوگی، ان کو کس طرح معطل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سرکاری اداروں کا سب کا ذکر ہے اس میں. ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو یو ایس کے آئین کے سے اس کی ہم شروع کرتے ہیں. اگرچہ میگنا کارٹا جو ہے وہ قدیم ترین کانسٹیٹیوشن ہے جو انگلینڈ کا 13 سینچری کا، مگر جو اس کی باقاعدہ ڈرافٹنگ شروع ہوئی ہے وہ آفٹر امریکن ریولوشن. آئین کی اگر ہم بات کریں تو اس کی روٹس جو ہیں وہ پیچھے گریک سے بھی ملتی ہے ہمیں. جب ارسطو اور ان کے زمانے میں 158 جو آزاد ریاستیں تھیں، کانسٹیٹیوشنز تھی، ان کے اوپر باقاعدہ قانون اور قوانین درج تھے جس کے بیس پہ وہ آزاد ریاستیں چلا کرتی تھی. تو انہوں نے ارسطو کے زمانے سے لے کے پھر مڈل ایجز سن 1000 کے درمیان کا حصہ، پھر ماڈرن کانسٹیٹیوشن. In 1634 the Kingdom of Sweden adopted 1634 Instrument of Government. It can be seen as the first written constitution adopted by a modern state. یہ جنرل نالج کا کوشچن بھی ہے کہ دنیا کا پہلا لکھا ہوا تحریری آئین کس کنٹری کا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کنگڈم آف سویڈن 1634 میں. ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنز. اچھا، اس میں یہ چیز بھی آپ زیر نظر ہے کہ آئین میں بھی جس طرح ریاست کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، کہیں پہ کنگ شپ ہوتی ہے، کہیں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. یا ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کنٹری آف فن لینڈ، اس کے پرائم منسٹر کی جو ایج ہے وہ 34 یا 35 ہے، اور وہاں پہ جتنے ہائی پورٹ فولیوز ہیں لوگوں کی وہ ینگ جنریشن کے پاس ہے، 30s. تو بالکل ینگ لوگ اس کنٹری کو رن کر رہے ہیں. اسی طرح ایک فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس میں ایجڈ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی پیٹ پیٹریارکی کہتے ہیں اسے یا کیا کہتے ہیں، جس میں خواتین کی حکومت ہوتی ہے، پیٹیوکریسی. تو پرنسپلس آف کانسٹیٹیوشن ڈیزائن، کی فیچرس یہ کوڈیفائڈ اور انکوڈیفائڈ، یہ دو چیزیں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو دنیا کے تمام آئین کا ایک اسکیچ مل جائے گا کہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اب جیسے رشیا میں پریزیڈینشل سسٹم ہے تو وہاں پہ اس طرح کا آئین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل کاپی آف رشین کانسٹیٹیوشن. تو کوڈیفائڈ اور انکوڈیفائڈ میں فرق اگر ہم کریں تو کوڈیفائڈ کہتے ہیں ان سنگل ایکٹ ڈاکومنٹ موسٹ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس کوڈیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جس نے شروع کیا اس کو وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. دوسرا ہوتا ہے انکوڈیفائڈ، جس میں بہت سی باتیں انڈکلیئر ہوتی ہیں، ہر چیز لکھی نہیں ہوتی. کوڈیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کوڈڈ ہوتی ہے، یعنی آئین کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں، تحریر ہے، اس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. انکوڈیفائڈ جن ملکوں میں، تو وہ اس طرح کے ملک آپ کو نظر آئیں گے جہاں بادشاہت ہے یا جو بہت قدیم روایت پرست ہے. یو کے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریٹن نہیں ہے. اسی طرح اسرائیل کا جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ تو ہے، مگر کچھ
اس کی چیزیں ہیں جو انہوں نے بغیر ڈاکومنٹڈ ہیں، اور وہ جب عمل کرتے ہیں تو اس کو غیر آئینی اقدام نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ اسی طرح سعودی عرب کا آئین ہے، بادشاہت ہے چونکہ وہاں پہ، تو بہت سے اقدامات وہ لوگ آئین سے ہٹ کر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مکسڈ کانسٹیٹیوشن، امینڈمنٹس ہوتی ہیں آئین کے اندر۔ تو اگر ہم فیچر کی بات کریں تو دو باتیں اس میں ایک آگے کہ آئین ایک تو تحریری فارم میں ہوتا ہے، اس میں مسودے ہوتے ہیں، اس میں تمام قوانین درج ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں ترامیم کی گنجائش ہوتی ہے، اور ترامیم موجودہ وقت کی حکومت جو ہے وہ تھرو نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں جگہ سے بل پاس ہو کے اینڈ میں پریزیڈنٹ سے سائن ہوتا ہے تو وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں تو نئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اس طرح مشرف آیا تھا تو اس نے پریزیڈنشیل پاورز دے دیے تھے، پھر زرداری کی حکومت آئی تو اس نے آرٹیکل 58 کو ختم کر دیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انہوں نے کچھ ملکوں کا بتایا ہوا ہے آئین کے حوالے سے۔ اچھا، کانسٹیٹیوشنل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ہر انسان جو ملک کے اندر ہوتا ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوتا ہے، اور اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ڈیوٹی ٹو پے ٹیکسز، وہ ٹیکس دے گا لازمی۔ ڈیوٹی ٹو سرو ان دا ملٹری، یہ ہر ملک میں نہیں ہے، اسرائیل جیسے ملک میں سب کے لیے لازمی ہے۔ ڈیوٹی ٹو ورک ہے، کام کرے گا تو اس کو ملے گا، ورنہ ظاہر سی بات ہے دوسرے طریقے ذرائع سے پیسے کمانا چوری اور ڈکیتی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ ہے، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم، یہ وہی باتیں جو ہم نے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں پڑھا تھا، یہ انہیں کی ریپیٹیشن ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اس کے علاوہ ان سے ملتے جلتے ادر انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جس میں ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا ہے، میڈیا کمیشن ہوتا ہے، اومبیوڈسمین جسے وفاقی محتسب کہتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اسی طرح اینٹی کرپشن کے حوالے سے الیکٹورل کمیشن ہوتا ہے، سینٹرل بینک ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک جس کے انڈر آتا ہے۔ اسٹیٹ آف ایمرجنسی، یہ مشرف صاحب نے لگایا تھا، جب یہ لگتی ہے تو جب ملک کے حالات خراب ہوں تو آئین کو جزوی طور پہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ مشرف نے 2007 میں غالباً نومبر میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، جس کے باعث آئین معطل رہا تھا، لیکن پھر اس کو فوراً اس کو بحال بھی کرنا پڑا تھا۔ تو آج ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس میں میننگ اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کو سمجھنے میں کہ آئین کیا ہے۔ ملک کا قانون ہے جس کے بیس پہ کوئی ملک چلتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ ملک میں ایک باقاعدہ نظم و ضبط رہے، ملک میں باقاعدگی رہے، اور کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو سسٹم چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈرافٹنگ موجود ہو جس کے بیس پہ ہر آنے والا اسی پہ چلے، تاکہ ملک کے اندر بھی انارکی پیدا نہ ہو، ایک یونیفیکیشن موجود رہے۔ دوسرا ہم اگلی سلائڈ پہ کریں گے کہ آئین اور قانون میں فرق کیا ہے۔ تو آج کا سوال نوٹ کر لیں کہ پاکستان میں 3 طرح کے آئین آئے تھے، 56 کا تھا، 62 کا تھا، 73 کا تھا۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب مزید کوئی آئین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ 26 ترامیم تو ہم کر چکے ہیں، اور ترامیم آئین کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کا آئین آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں دے دیا گیا۔ تو اس کوٹیشن کو مد نظر رکھ کر آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہمیں آئین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کیا جاتا ہے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔